اب شیلا نیشنل ایکشن پلان بھی اور دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو مذاکرات والا معاملہ ہے اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے ویلکم کیا ہے، یہاں سے اچکزئی صاحب نے بھی اس پہ کل پازیٹیو بات کی ہے، کوئی وے فارورڈ نکل سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے اس میں؟ اچھا دیکھیں، ہم سب اور خاص طور پر پیپلز پارٹی ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کو صرف ایک کہنے والا جملہ نہ بنایا جائے۔ ہمیں بہت خوشی ہے اس وقت کہ اچکزئی صاحب جیسی شخصیت جو ہیں ان کو انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا ہے، لیکن سوال جو ہے وہ بہت ساری، کیونکہ آپ نے کہا ہے موو آن، لیکن بات وہی ہے کہ کیا اس کا انجام وہ تو نہیں ہوگا کہ جو مذاکرات شاہ محمود قریشی لے کے چل رہے تھے، انہوں نے کہا ہم 80 to 85% جو ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر چکے ہیں، یا ان مذاکرات وال تو نہیں ہوگا جو مرحوم عرفان صدیقی لے کے چلے اور بہت اچھی طرح لے کے چلے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف مذاکرات دیکھے کہ جب کسی جگہ پہنچتے ہیں تو بیچاری وہ شخصیت بھی ختم کر دی جاتی ہے اور وہ مذاکرات کہیں نہیں پہنچتے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو انہوں نے بنایا، وہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ عمر عزیز کے اس دور میں وہ ایک ایفرٹ لیں بہت بڑی، کیونکہ دیکھیے پولیٹیکل انسرٹینٹی سے آپ کی معیشت نہیں چلنے والی، اور 2016 سے جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان کی معیشت سفر کر رہی ہے۔ آپ ایک حکومت پہ جس کے اوپر اتنا بڑا بوجھ اتنے سالوں کا ہو، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 سال میں معیشت ٹھیک کرو یا 2 سال میں۔ آپ یہی شکر گزار اس وقت ہو رہے ہیں کہ دنیا میں جو انٹرنیشنل جتنا ریسیشن ہے، جو مہنگائی ہے، اس کو پاکستان نے کنٹرول کر ملک میں مہنگائی نہیں بڑھنے دی، لیکن ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آیا ہے، اور عوام کے ہی لیے سیاست کرتے ہیں۔ عوام کا حال بہتر ہوگا تو سیاست بھی بہتر ہوگی اور دوسرے ممالک بھی آئیں گے۔ تو براہ کرم میں پھر سے یہ کہتی ہوں کہ اگر سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈائلاگ پہ یقین ہے تو اپنی ذات کے خول سے نکلیں، راستہ نکالیں پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اس کی اسٹیبلٹی کے لیے، اس کی اکانومی کو آگے جانے کے لیے۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی مائنس کر کے اس کو کرے، -1 کر کے کرے۔ انہوں نے 2 ٹاسک دیے ہیں اپنی پارٹی کو، ایک اسمبلی میں دیا ہے، ایک جو ہے انہوں نے اپنی وزیر اعلیٰ کو دیا ہے، جو بھی وہ کریں، جی سہیل آفریدی صاحب ظاہر ہے وہ احتجاج کا رستہ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن دیکھیں حکومت جو ہے نا، ڈیموکریسی جو ہے نا، اس کی خوبصورتی اپوزیشن ہے، کیونکہ اپوزیشن کا کام ہے اکاؤنٹیبلٹی کرنا۔ اگر یہ تمام اکاؤنٹیبلٹی سے ہٹ جائیں گے، کوسچن آن میں نہیں ہوں گے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کیسے تو اس کا مطلب ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں واپسی بھی میں سمجھتی ہوں کہ فوراً ہونی چاہیے، تاکہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو، جو ہم کہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے ہر پارٹی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ کہ وہ کون کون اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک بات ہے یہ، کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے بعد لیجیٹمیسی تو ہوئی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں واپس آ سکتے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز پھر میں کہوں گا کانکریٹ سٹیپس ہونے چاہیے۔ آج یہ گفتگو ہو رہی ہے، کیانی صاحب کے لیے میرا بہت احترام ہے، یہ ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک پارٹی کو ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کا حصہ ہیں، بہت احترام ہے ان کے لیے۔ میں بھی ماضی کی بہت باتیں کر سکتا ہوں، لیکن ہم نے آج پاکستان کا سوچنا ہے، اور پاکستان کی جب ہم سوچ رکھیں گے تو ہمیں ایکول اپورٹونٹی، اگر اپوزیشن کو آپ بولنے نہیں دیں گے، دیوار سے لگائیں گے، آپ ان کی عزت نفس کا جنازہ نکالیں گے، آپ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، جب آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو کیا کہا اسپیکر صاحب سے کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کروائیں، انہوں نے کہا جیل مینول۔ ہائی کورٹ اسلام آباد الاؤ 4.5 کروڑ فیڈریٹنگ یونٹ کا سی ایم بار بار جا رہا ہے، خان صاحب کی بہنیں جا رہی ہیں، کیا کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو روکے جا رہی ہے؟ صرف دیکھیں وہ لوگ جو اس وقت، کیا جنرل جنجوعہ صاحب نے بلوچستان میں فار دا سیک آف پاکستان، وہ لوگ جو پہاڑوں پہ اینٹائی پاکستان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، ان کو انگیج کیا، انہوں نے سرنڈر کیا۔ فارمر ایکس فاٹا میں وہ لوگ جو خودکش بمبار تھے،
ان کو انگیج کیا, ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈالا, آج وہ پاکستان کے لیے پرو ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک پروسیس سے ان کو میں این آر او نہیں کہوں گا, جو بھی کہوں گا, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, بات ہوئی. ہم انڈیو فیور نہیں چاہ رہے, ہم خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کسی حوالے سے انڈیو فیور نہیں چاہ رہے. لیکن مجھے بتائیں, جب کے پی کے یا پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہم کرنا چاہیں اور ہمیں مائک نہ دیا جائے, ابھی کالنگ اٹینشن پاس بطور ایم این اے پارلیمان میں آواز اٹھانے کے لیے پوائنٹ آف آرڈر, آئی ایم ناٹ الاؤڈ, کالنگ اٹینشن نہیں لگتی, پھر ریزولوشن, اور تو چھوڑیں. اور لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ بات, مجھے پارلیمان کے اندر بھی ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, مجھے وہ تمام چیزیں جو میرا ڈیو رائٹ ہے وہ نہیں دیا جاتا. ایک ایکس اسپیکر, ایک ایکس پرائم منسٹر, دیکھیں آپ کو تو پارلیمان کو تو آواز یہ بننی چاہیے کہ اس ملک کے اندر تمام اکائییں اور سب سے بڑا جو بھی ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, کیونکہ اٹ ول ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی افیکٹ دا پارلیمنٹ. بالکل, اور یہ کیسے یقینی بنانا ہے, یہ بہرحال جو ہاؤس چلتا ہے جہاں سے اسپیکر صاحب اور آپ نے کرنا ہے. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد میں آپ ہی کا, مجھے پتا ہے آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. آج ڈیولیوشن کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, لوکل گورنمنٹ کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, 18ویں ترمیم کو بھی ڈھکوسلا آج خواجہ صاحب نے قرار دیا ہے, 28ویں ترمیم کی بھی بات ہوئی ہے. کیا پارلیمنٹ اس کے ذریعے سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے اور نیشنل ایکشن پلان ایک نکاتی ایجنڈا گفتگو کا بن سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے گیسٹ بھی یہاں پہ. کامران صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ہو یا دوسرے معاملات ہو, خاص کر کے معیشت کے معاملات ہیں اور پھر یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے, آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے؟ جرگہ بلانے کا کہا ہے آج اسد کیسر صاحب نے, لیکن کوئی آل پارٹیز کانفرنس یا پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈسکشن, تو یہاں پہ سب مل کے بیٹھ سکتے ہیں؟ دستور نے جو فورم دیے ہوئے نا اس کو بنیاد بنائی ہے. اگر آپ نے چلنا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے آل پارٹیز بھی جو ہے نا ایک طریقہ ہو سکتا ہے, مگر پارلیمان جو ہے میرا خیال ہے سب سے مضبوط جگہ ہے جہاں پہ ہم سب مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اگر پارلیمان میں رہنے والے جو پارلیمان کے اندر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو جو ہے اکنالج کریں, اور جو لوگ باہر ہیں جو طاقت کے مراکز بنے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے نا اس کو ایک عزت, ایک احترام دینا چاہیے. جس دن یہ ہو جائے گا آگے معاملات بڑھنے لگ جائیں گے اور وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. یہ دہشت گردی والے مسائل, باقی اس کے علاوہ دیگر معیشت کے مسائل, یہ سارے جس دن لیجیٹیمیسی اٹیچ ہو جائے گی نا سسٹم کے ساتھ, اس دن ہر چیز ٹھیک ہونے لگ جائے گی. سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ لیجیٹیمیسی کا ہے, عادل, اور یہ لیجیٹیمیسی کا ایشو آج نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یعنی 2013 کے الیکشن کے بعد بھی, وہ 2013 سے دیکھ لیں تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سڑکوں پہ تھے, یا اس میں 40 پنکچر کی بات اس میں کرتے تھے. پھر اس کے بعد 2018 کا الیکشن دیکھ لیں, ہم اس کو چیلنج کر رہے تھے. 24 کا الیکشن ہے, ہم بھی چیلنج کر رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں. تو یہ معاملے کو سیدھا ہونا چاہیے اور اس طرح سے سیدھا ہو جائے کہ پھر آگے چل پڑے. یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے. الیکشن ریفارمز آپ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے کہ الیکشن ریفارمز کے اوپر جو ہے کم از کم ابتدا کر دی جائیں؟ آپ جواب بھی دینا چاہیں. الیکشن ریفارمز اور ایک دل سے عزت کہ بھئی یہ قانون ہے. اب یہ دونوں چیزیں پی ایم ایل این کے لیے مشکل نظر آ رہی ہیں. دیکھیے آسما صاحبہ, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں جی, میں اب کیبنٹ مجھے 1 سال ہو گیا. اس سے پہلے میں قومی اسمبلی میں تھا, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں کوشش کرتا تھا جی, مجھے سیشن چیئر کرنے کے مواقع ملے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی کردار. اپوزیشن کے ممبرز کے ساتھ ہم بیٹھ کے دیکھیے, ہر ممبر قابل عزت قابل احترام ہے. ہم تو جی کہتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر آپ بات چیت کرتے ہیں. ایسے مواقع آئے ہیں کہ ہم نے لیجسلیشنز کے اوپر, بلز کے اوپر متفقہ بلز ہم نے پاس کرائے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی کچھ ممبران کے ساتھ کام کر کے. تو دیکھیے اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے قومی ایشو سے بات کریں گے تو ہر کسی کی عزت سانجھی. دوسری بات یہ کہ میں اتفاق کرتا ہوں جو کامران صاحب نے بات کی کہ قومی اسمبلی وہ فورم ہے اور یا پارلیمان وہ فورم ہے. اور دیکھیے چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہوں یا کوئی بھی ایشو ہو, دیکھیے اپوزیشن کے اپنے ترجیحات ہوں گی کہ وہ ان ایشوز پہ بات کرنی چاہیے, حکومت کی اپنی ہوں گی.
اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے جب ایک دفعہ آپ بیٹھیں گے تو سب ایشوز پہ بات ہوگی، بے شک پہل آپ بالکل کریں، وہ بے شک پہل آپ کریں. تو دیکھیے پہلے مجھے اسی چیز کا دکھ ہے کہ یہ میز سج گئی تھی ایاز صادق صاحب کے اس میں، مگر پھر چیزوں کی نظر دوبارہ بھی سج سکتی ہے، دوبارہ سج سکتی ہے اور ہونی چاہیے. تو کیوں نہیں جی ہم تو میں نے آپ سے کہا ہم تو کبھی اس میز سے اٹھے ہی نہیں. دیکھیے تو وہ ممکن ہے. دوسری بات شہریار بھائی ہیں، مگر انہوں نے جو بات کی بس میں صرف فیکچوئل درستی کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس خود میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں اس ہاؤس کا ممبر ہوں اور ہم وٹنس کرتے ہیں روزانہ. میرے خیال سے بطور اسپیکر ایاز صادق صاحب نے، شہلا صاحبہ بیٹھتی رہی ہیں، چیئر کرتی رہی ہیں، مجھے کچھ سٹارٹ میں موقع ملا، ایاز صادق نے موقع دیا. یقین کریں کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی اپوزیشن کو موقع دینے کی بات کے حوالے سے، بلکہ اسپیکر صاحب نے تو ایک دو دفعہ ریکارڈ بھی نکلوایا کہ عمر ایوب صاحب نے بطور لیڈر آف دا اپوزیشن زیادہ بات کی تھی ٹریجری کے فرنٹ رو سے زیادہ. تو دیکھیے آج بھی اب یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی جب تک تعیناتی نہیں بھی ہوتی تو محمود خان اچک زئی صاحب یا گوہر خان صاحب فار دیٹ میٹر جب بولنا چاہتے تھے ان کو مائک